حمدت من عظمت آلاؤه وعظم رجاؤه وتم نوره وعم صنيعه وكمل رحمته وسبقت كلمته ونفذ حكمه وعمت معروفه وبلغت منته وعظمت هبته وتوالت نعمه وسطعت براهينه وتظاهرت دلائله وتواترت. نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونعوذ به من سوء العمل ونسأله زيادة الرحمة ونثني عليه خيرا. أما بعد، فإن الدنيا دار هلاك ومسلك سوء ومطلع شر، تورث هما وتجلب غما، لا دامت لذي هوى ولا علت لذي هم. والله خير ما للعبد، فاعملوا لدار البقاء، وطوبى لمن سلم منها. أحذركم عملا تسلكون به سبيل الضلال وتتبعون به سنن الضليل، فإنه من زل سقط ومن غفل غبن ومن تعلق بالدنيا عطب. فعليكم بطاعة الله، واعلموا أنه لا نجاة لكم إلا بالعمل والصبر والصلاة، ومن توكل على الله نجا ومن لازم طاعته ہدا۔ میں اس ذات کی حمد کرتا ہوں جس کے انعامات بہت عظیم ہیں، جس کی رحمت بہت وسیع ہے، جس کی امیدیں بے پایاں ہیں، جس کا نور مکمل ہے، جس کی عطائیں عام ہیں، جس کی رحمت کامل ہے، جس کا فیصلہ نافذ ہے، جس کی بخشش ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، جس کے دلائل روشن ہیں، جس کی نشانیاں نمایاں ہیں، جس کا کلام سچا ہے اور جس کے نام پاک ہیں۔ ہم اس کے انعامات پر اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے ہدایت چاہتے ہیں اور برے عمل سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہم اسی سے اس کی مزید رحمت کے طالب ہیں اور اسی کی خوبیوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اما بعد، دنیا ہلاکت کا گھر ہے، یہ راستہ بھی برا ہے اور انجام بھی برا۔ یہ غم دیتی ہے، دل کو تھکاتی ہے، سکون چھین لیتی ہے۔ نہ یہ کسی خواہش والے کے لیے ہمیشہ رہتی ہے اور نہ کسی غم والے کو اوپر چڑھنے دیتی ہے۔ انسان کے لیے اللہ ہی بہترین سہارا ہے، لہٰذا اس گھر کے لیے عمل کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو دنیا کے فریب سے بچا رہا۔ میں تمہیں ایسے عمل سے روکتا ہوں جو تمہیں گمراہی کی راہ پر ڈال دے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقے پر لگا دے جو تباہ ہو گئے۔ جو پھسل گیا وہ گر گیا، جو غافل ہوا وہ نقصان میں پڑ گیا، اور جو دنیا سے دل لگا بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کی اطاعت کو مضبوطی سے تھام لو اور جان لو کہ تمہاری نجات صرف عمل، صبر اور نماز میں ہے۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا وہ بچ گیا، اور جس نے اس کی اطاعت کو لازم پکڑا وہ ہدایت پا گیا۔